رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ اس لیسن کے خلاصہ میں ہم یہ سنیں گے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے طور پہاڑ کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے سروں پر کیوں ہوا میں معلق کیا۔ نیز ہم خلاصہ میں یہ بھی سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں سے اصل مقصود کیا ہے۔ تو آئیے پہلے ان دو آیات کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہ مانا اور، اذ جب، اخذنا ہم نے لیا، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم میثاق، میثاق عہد کو کہتے ہیں، میثاق عہد، کم تمہارا، میثاقکم تمہارا عہد، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، ورفعنا وہ مانا اور، رفعنا ہم نے بلند کیا، فوقکم فوقا اوپر، کم تمہارے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور الطور طور یعنی پہاڑ، اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا۔ خذوا ما آتیناکم، خذوا پکڑ لو، تھام لو، ما جو، آتیناکم آتینا ہم نے دیا، کم تمہیں، بقوت قوت کے ساتھ، مضبوطی سے، اور مضبوطی سے تھام لو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ وَاذْكُرُوا واو مانا اور، اذکروا یاد کرو، ما فیہ ما جو، فیہ اس میں، یہ دو الفاظ ہیں فی اور ہی، فیہ اس میں، لعلکم لعل تاکہ شاید، کم تم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا۔ خذوا ما آتیناکم بقوت واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم، ثم پھر، تولیتم تم نے منہ پھیر لیا، روگردانی کی، من بعد ذالک من سے، بعد ذالک اس کے بعد، اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی۔ فلولا فضل اللہ علیکم، فلولا تو اگر نہ ہوتا، یہ تین الفاظ ہیں، فا کا معنی بس یا تو، لو اگر، لا نہ، فلولا تو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم ضرور تم ہو جاتے، من الخاسرین من سے، الخاسرین خسارہ والوں میں یعنی نقصان اٹھانے والوں میں، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ عزیز سامعین، اس آیت میں یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ توریت کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن پھر انہوں نے اس کے احکام کو بوجھ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تھی جس میں قوانین شریعت اور آئین عبادت تفصیل سے ذکر کیے گئے ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، اور جب وہ کتاب عطا ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عہد پورا نہ کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑا
تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم یا تو عہد قبول کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ تو اس میں صورتاً عہد پورا کرنے پر مجبور کرنا پایا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی قوی دلیل ہے، جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے۔ یاد رہے کہ دین قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا، البتہ دین قبول کرنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور نہیں کرتی، لیکن جب کوئی کسی ملک میں آ جائے تو حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر ضرور مجبور کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ فقط زبان سے بالترتیب ان کی تلاوت کرنا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان میں اس کی مثال اس طرح بیان فرمائی کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران یا وزیر کی طرف کوئی خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے، اور جب وہ خط اس حکمران تک پہنچے تو وہ اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے، البتہ اس خط کو روزانہ پڑھتا رہے، تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمران سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن بھی اسی خط کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی تعمیر کریں، اور بندے فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کریں تو ان کا صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ نہیں دے گا۔ یہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کئی جگہ ارشاد فرمائی۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد پھر تم نے روگردانی کی تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو یہاں فضل اور رحمت سے یا تو توبہ کی توفیق مراد ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق مل گئی، یا عذاب کو مؤخر کرنا مراد ہے، یعنی بنی اسرائیل پر عذاب نازل نہ ہوا بلکہ انہیں مزید مہلت دی گئی۔ اور تفسیر بیضاوی اور تفسیر المعانی کے حوالے سے ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاک و خسران ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احکام کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔